अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। ड्रामेटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। कितनी मुश्किल से वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। एक मर्द होकर इसकी आंखें नम हो गई थी, जबकि मिरहा तो मुसलसल रो रही थी। वो जाते हुए मिरहा को समझा कर गया था कि वो घर से अकेली नहीं निकलेगी। मिरहा बहुत मासूम थी और शामिर हर तरह से रोमान शाह की तरह इसे सिक्योर करके ही रखना चाहता था। मिरहा ने इससे वादा किया कि वो अपना ख्याल रखेगी। शाहमीर के माँ बाप ने भी इसे तसल्ली दी कि बेफिक्र होकर जाए, मिरहा अपने भाई के घर है और इधर से हमारे घर पर आएगी तो हमारे घर पर भी हर वक्त सिक्योरिटी होती है। तुम बेफिक्र होकर जाओ। वो भी अपने बेटे की परेशानी को समझ नहीं पा रहे थे। शाहमीर को मौका ही नहीं मिला था कि वो रोमान शाह और मीरब से मुलाकात करता, क्योंकि सारा दिन शॉपिंग में गुजर गया और रात की फ्लाइट से वो लाहौर वापस चला गया। सर सर प्लीज रुकें, मुझे आपसे बात करनी है। माही भागते हुए प्रोफेसर के पीछे आई थी। जबकि प्रोफेसर ने इसे इग्नोर करता हुआ जाने लगा तो माही ने प्रोफेसर के हाथ को थाम कर इसे रोकना चाहा। ये क्या बदतमीजी है लड़की होकर, तुम इस बात को याद रखा करो। कुछ तो लड़की जात होने का लिहाज रखो। मैंने अपनी लाइफ में तुम जैसी बदतमीज लड़की नहीं देखी। हाथ छोड़ो मेरा। वो अपने हाथ को झटकते हुए ऊंची आवाज में बोला तो काफी सारे स्टूडेंट्स मतवज्जा होकर खड़े हो गए थे। माही को बहुत शर्मिंदगी हुई थी। अपने इंसल्ट पर वो रोते हुए इधर उधर खड़े स्टूडेंट्स को देखते हुए शर्मिंदगी से मरे जा रही थी। हाथों की पुश्त से अपने गालों को रगड़ते हुए भागती हुई क्लासरूम की जानिब जा रही थी। कुछ स्टूडेंट्स तभी तभी हंसी हंस रहे थे। प्रोफेसर के गुस्से वाली नजरें पड़ने से सब इधर उधर खिसक गए थे। आज शिफा कॉलेज नहीं आई थी तो माही रूम में आकर कितनी देर तक अकेली बैठकर रोती रही। इसे आज से पहले किसी ने इस तरह नहीं डांटा था। प्रोफेसर की बात को माही ने बहुत ज्यादा दिल पर ले लिया था। वो क्लास को बीच में ही छोड़कर अपने बैग को उठाकर कॉलेज से जा चुकी थी। किसी को बताने की इसने जहमत भी नहीं की और कोई इसे रोक भी नहीं सकता था। इसे बहुत गुरूर था इस बात का कि इसका बाप कॉलेज में बहुत सारी डोनेशन देकर पूरे कॉलेज का बोझ उठाए हुए है। वो सबको यही समझती कि ये इसके खरीदे हुए लोग हैं। ऐसे में माही ने किसी से इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा और शिफा नहीं थी तो इसे कुछ समझा सकती। वैसे तो माही अपनी अकड़ में किसी से कम नहीं सुनती, किसी की कम ही सुनती थी। आज रोमान शाह की माँ का 40वां था तो घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। टीवी लाउंज में औरतों के कुरान खाने का इंतजाम किया गया था, जबकि मर्दों के लिए बाहर गार्डन में बहुत बड़ा इंतजाम था, जहां पर मर्द हजरात बैठे हुए कुरान खानी कर रहे थे। कुछ लोग रोमान शाह के पास बैठे हुए इसकी अम्मी जान का अफसोस करते हुए इसे सब्र करने की तलकीन कर रहे थे। मीरा कुरान पाक पढ़ते हुए कुरान खानी से बार बार उठकर मेहमानों को भी देख रही थी, जबकि मिरहा कुरान खानी में बैठकर पढ़ते हुए साथ में रोई जा रही थी, अपनी अम्मी जान को याद करके। कुछ औरतें मिरहा को प्यार देते हुए सब्र करने का बोल रही थी। महक भी मिरहा के पास ही बैठी हुई बार बार इसके आंसू साफ कर रही थी। रोमान शाह एक बार फिर से बहुत ज्यादा दुखी था। इसके सारे जख्म आज फिर से ताजा हो गए थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी प्यारी हस्ती को दुनिया से गए हुए 40 दिन हो गए हैं। फातिहा खाने के बाद सब मेहमानों को खाना खिलाया गया। अब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे। आखिर में सिर्फ महक, अहमद, शाहजेब और हुमा इनकी फैमिलीज बची थी, या फिर मिरहा के मामा पापा रह गए थे। अब वो भी इजाजत लेते हुए जा रहे थे। सबको रुखसत करके घर बिल्कुल खाली हो गया था। घर में सिर्फ एक मिरहा, मीरब और रुमान शाह ही रह गए थे। मीरब ने जबरदस्ती सबको मेहमानों के जाने के बाद मिरहा और शाह को खाना खिलाया। हुमा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी, जबकि शाहजेब फुल रेडी होकर बेड पर बैठा हुआ मोबाइल पर कुछ कुछ देख रहा था। हुमा चीजों को ड्रेसिंग पर पटक कर रख रही थी, कभी हेयर ब्रश तो कभी परफ्यूम की बोतल। शाहजेब जो बाहर फोन इस्तेमाल कर रहा था, मगर इसकी नजर हुमा की हरकत पर थी। मुस्कुरा मुस्कुराता चेहरा बनाए हुए वो बमुश्किल ही हंसी को रोक कर बैठा हुआ था। डॉक्टर साहिबा खैरियत है? क्यों ये बेजान चीजों की शामत ला रखी है आपने? आखिर शाहजेब ने सामने मिरर के शीशे में देखते हुए पूछ ही लिया। जैसे कि आपको तो पता ही नहीं, दूध पीते बच्चे हैं, चूसनी ले रखी है आपने मुंह में। अपना व्हाइट कोट पहनते हुए बिना शाहजेब को देखे गुस्से से भरी आवाज में बोलती हुई टेबल पर रखे हुए अपने मोबाइल को उठाते हुए रूम से जाने लगी। खान गजबो दो मजा ज्याद दी। इसकी
اس کی کلائی کو بھاگ کر تھامتے ہوئے آج پہلی بار شاہزیب نے اپنی پشتو زبان سے جملہ کہا تو بے اختیار ہما کے منہ سے نکلا، کیا؟ میں نے کہا، خان کی جان اتنا غصہ؟ کوئی میں آپ کی جانوان نہیں ہوں، سب پتا ہے مجھے۔ اس کی کلائی پکڑ کر روم سے جاتے تو روک چکا تھا، اب وہ اپنی پشت دروازے کے ساتھ لگائے ہوئے اپنی ایک ٹانگ فولڈ کر کے دروازے کے ساتھ لگائے ہوئے تھا، اس کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا، اس کے غصے والے چہرے کو دیکھ کر دانت نکال کر ہنسے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہما ناراض کیوں ہے، اس کی ناراضگی کو اچھی طرح جاننے کے باوجود اس سے سوال کر رہا تھا، اسی وجہ سے ہما کو غصہ آیا۔ جانتا ہوں کہ تم کیوں ناراض ہو، مگر اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، پھر تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ آپ کو مجھ سے دور جا کر بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کی چیکس بلش کر رہے، مجھے اس لیے غصہ آ رہا ہے۔ ہاں تو یار، چیکس تو بلش کریں گے نا، وہاں پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیو ڈاکٹرز ہوں گی جن کا میں سینئر ہوں اور وہ میری جونیئر ہوں گی، ہر وقت میرے آس پاس رہیں گے تو یار اچھا تو لگے گا نا۔ وہ بھی ہما کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ہاتھ اٹھائے میری کمر سے اور جا کر انہیں ڈاکٹر کے ساتھ رومانس بھی کر لینا۔ اپنی کمر سے غصے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہما پیچھے ہو گئی۔ نہیں، رومانس تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی کروں گا۔ اس کے گلے میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے اسے خود کے ساتھ لگایا۔ کیوں بیوی صرف رومانس کے لیے اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، گپے مارنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی نیو ڈاکٹرز؟ منہ کو چڑھاتے ہوئے ہما نے کہا، یار اب بیوی کون سا کہیں جانے والی ہے، ڈاکٹرز کے ساتھ کچھ گپ شپ مار لوں گا، بعد میں آ جاؤں گا تمہارے پاس ہی۔ چہرہ مسکرا اور آنکھیں شرارتی لہجہ تنگ کرنے والا تھا۔ شاہزیب چپ کر جائیں ورنہ میں آج آپ کے ساتھ ہاسپٹل بھی نہیں جاؤں گی۔ شاہزیب اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ شاہزیب کی ایک بہت بڑی ٹیم پشاور کے ایک گاؤں میں جا رہی تھی جہاں پر عالمی سطح پر سرکاری کیمپ لگائے جا رہے تھے، لوگوں کو بہترین علاج مہیا کرنے کے لیے، لوگوں کی بیماریوں کو جاننے کے لیے۔ وہاں پر لوگ بہت تیزی سے الگ الگ بیماریوں میں گھیرے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے حکومت نے وہاں پر بہترین ڈاکٹرز بھیجنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل کی تھی جن میں سینئر ڈاکٹر شاہزیب کا نام بھی موجود تھا۔ کراچی سے بہت سارے ڈاکٹرز تیار کیے گئے، وہاں پر 3-4 مہینے بھی لگ سکتے تھے۔ ہما کا نام شامل نہیں تھا۔ آج شاہزیب نے اپنی بقیہ سینئرز اور جونیئرز ٹیم کے ساتھ کراچی روانہ ہونا تھا۔ شاہزیب ہاسپٹل سے ہی سیدھا چلا جائے گا، یہ سوچ کر ہی ہما کا دل بہت اداس تھا۔ اوپر سے شاہزیب اسے تنگ کر رہا تھا۔ اتنے سینئر ڈاکٹر ہیں تو اتنی تو آپ کی چلتی ہے، اگر آپ چاہتے تو مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بنا کر لے جا سکتے تھے، مگر آپ کیوں لے کر جائیں گے؟ آپ کی آزادی میں تو خلل پڑ جانا ہے۔ میرے جانے سے آپ نے وہاں جا کر جو اپنی نظریں ٹھنڈی کر کے عاشقیاں مشوقیاں کرنی ہے۔ اپنے روم سے نکل کر اس کے آگے آگے چلتے ہوئے مسلسل وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے شاہزیب کا ہنسی روک روک کر برا حال تھا۔ شاہزیب کی امی ابو سے ملنے کے بعد دونوں ہاسپٹل کے لیے نکلنے والے تھے۔ شاہزیب کی امی ہما کو بھی گلے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے بڑی محبت سے ملی۔ آنٹی جی، میں کہیں نہیں جا رہی، آپ کا بیٹا جا رہا ہے، مجھے نہیں ان کو ملے۔ قہر برساتی ہوئی نظروں سے شاہزیب کی جانب دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میری بیٹی بھی تو ہاسپٹل جا رہی ہے، میں تو اپنی بیٹی کو بھی ایسے ہی ملوں گی، شاہزیب کی ماں نے بڑی محبت سے کہا۔ شاہزیب کیوں تنگ کر رہے ہو بیٹا، بتا دو اس کو۔ ہما شاہزیب سے پہلے ہی جا کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ پریشان نہیں ہو، بتا دوں گا، آپ اپنا اور بابا کا خیال رکھنا، اس میڈم کو جب سرپرائز ملے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنی ماں سے گلے ملتے ہوئے اپنا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ سے ملتے ہوئے وہ بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہما اتنا منہ پھیلائے ہوئے مرر سے باہر دیکھ رہی تھی، شاہزیب کی جانب ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ چلے نہیں، رکے رہیں یہیں پر، شاہزیب کے پوچھنے پر ہما نے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ نہیں، رکے رہیں یہیں پر، شاہزیب کے پوچھنے پر ہما نے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ صاحب جی، رحم کریں مجھ میں، ایسی عورت نہیں ہوں، غریب ضرور مگر عزت والی ہوں۔ اس کی گندی نظروں سے نوکرانی خود کو بچاتے ہوئے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ چل چل، قیمت بول، تیرے جیسیوں کی عزت روز عدالت میں کوڑیوں کے بھاؤ خریدتا ہوں۔ اس کے سر سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے اپنی گندی نظریں اس پر پیوست کرتے ہوئے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ صاحب جی، خدا کا خوف کریں۔ وہ عورت اپنی عزت کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر وہ بھیڑیے کی طرح اس کے وجود کو نوچتا ہوا اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ وہ کتنی دیر رو کر التجائیں کرتی رہی۔ اس کے بعد اس عورت کی سسکیوں کی آوازیں باہر کھڑکی
کھڑی سالار سائیکل کی بیوی سن کر یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس کی ملازمہ کی عزت کی بھی دھجیاں اڑا چکا ہے۔ وہ اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے دروازے سے واپس لوٹ گئی۔ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اسی طرح ہر رات کسی نہ کسی عورت کے جسم کو نوچتے وہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کسی کے لیے، تو وہ خود مجبور اور بے بس تھی، تو اپنا دفاع نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی اور کا دفاع کیا کرتی؟ سب ڈاکٹرز وین کے اندر بیٹھ رہے تھے، اپنا اپنا سامان رکھ کر شاہزیب بھی وین میں بیٹھنے لگا۔ ہما کا دل رو رہا تھا شاہزیب کو جاتے ہوئے دیکھ کر، نہ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بہت بے چین کیفیت لیے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کو شاہزیب نے تھامتے ہوئے اپنی آنکھ کے اشارے سے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ چلو، اب شاہزیب نے اسے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وین میں بیٹھنے کو کہا۔ کہاں چلوں اب جاتے ہوئے میرا مذاق بنا رہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاتھ کو پیچھے کرنے لگی۔ تم بھی چل رہی ہو پاگل ڈاکٹر، اتنا تو سوچ لیتی جب تم نے خود کہا کہ تمہارے شوہر کی اتنی تو چلتی ہے، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی پیاری سی بیوی کو روتے ہوئے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ آہستہ سے کہتے ہوئے مسکرایا تو پوری وین کے ڈاکٹرز نے تالیاں بجا کر ہما کو ویلکم کہا، کیونکہ سوائے ہما کے سب جانتے تھے کہ ڈاکٹر ہما بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں، مگر وہ سب ڈاکٹر شاہزیب کے ساتھ مل کر اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر ہما خوشی اور حیرانگی سے کی کیفیت لیے مسکرا دے۔ چلو اب بعد میں مسکرا لینا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ شاہزیب نے اسے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ کر مضبوط ہاتھ اس کی ہتھیلی کو دباتے ہوئے وین میں بیٹھنے کو کہا۔ مگر میں نے تو پیکنگ ہی نہیں کی، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ اب ہما کو ایک نئی پریشانی یاد آ گئی۔ ساری پیکنگ کر کے تمہارے بیگ ماما نے بھجوا دیا، جو کہ میں نے وین میں رکھوا چکا ہوں۔ اب تم اپنے قدم مبارک وین میں رکھو تاکہ ہم لوگ نکل سکیں، پہلے ہی ہم لوگ لیٹ ہیں۔ یعنی کہ آپ نے سارا پلان کیا ہوا تھا، صرف مجھے ہی صبح سے تنگ کیے جا رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے میں نے پریشانی میں اچھے سے ناشتہ بھی نہیں کیا، نہ دوپہر کو کھانا کھایا۔ ہما کو اپنی بھوک کی بھی فکر ہونے لگی تھی۔ میری بھکڑ بیوی، بیٹھ جاؤ، میں راستے میں کھانا بھی کھلوا دوں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب، آج کی ٹریٹ پوری وین کو آپ ہی دیں گے۔ آپ کی بیوی بھوکی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اسی خوشی میں ہم بھوکے ننگوں کو بھی کھانا کھلا دینا۔ ڈاکٹر شاہزیب کا ایک کولیگ ڈاکٹر شاہزیب کو بولتے ہوئے ہنسا تو پوری وین میں کہکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ شاہزیب کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ وین کی لائٹیں مدھم ہوتے ہی شاہزیب اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ معصوم چہرہ بناتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنی جگہ پر آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ سرگوشی کرتے ہوئے آنکھیں دکھائی۔ آرام سے تو بیٹھا ہوں، میں کون سا اپنی سیٹ پر چڑھے ہوئے بھنگڑے ڈال رہا ہوں؟ وہ بھی ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے ساتھ میں نظریں وین میں دوڑائے دیکھ رہا تھا کہ کوئی جاگ تو نہیں رکھ گیا۔ اپنے ان ہتھیاروں کو کنٹرول میں رکھے صاحب۔ انگلی سے شاہزیب کے لبوں کو پوائنٹ کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ ہاتھ مت لگاؤ ورنہ ہتھیار یہیں پر شروع ہو جائیں گے۔ اپنے ہونٹوں پر ہما کی انگلی کو پکڑ چومتے ہوئے ہما نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہزیب، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے دبی دبی اسمائل سے ہنستے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ دوسری جانب کیا تھا۔ وین میں پیچھے بیٹھے ہوئے سب لوگ سو رہے تھے۔ راستہ کافی لمبا تھا تو اس لیے سب تھکن سے سونے لگے تھے۔ صرف جو لوگ فرنٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ڈرائیور کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جاگ رہے تھے۔ ایسے میں شاہزیب کو موقع مل گیا تھا ہما کے ساتھ محبت کے پیچے لڑانے کا۔ شاہزیب کیا کر رہے ہیں؟ شاہزیب نظریں بچا کر بار بار ہلکا سا جھک کر اپنے لب اس کی پنکھڑیوں سے ٹچ کرتے چومتا ہوا پیچھے ہو جاتا۔ ایسا وہ کتنی بار کر چکا تھا، جبکہ ہما کو ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ شرم سے لال پڑتے ہوئے اس نے روک رہی تھی، اس کی کمر سے اس کے پیچھے سے ہاتھ نکالتے ہوئے اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ شاہزیب کا ہاتھ اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، چپ کر کے بیٹھے رہے، میں تو فل پریکٹس کے ساتھ کر رہا ہوں، مگر آپ کی یہ جو چکو مکو ہے نا، اس سے کسی کو ضرور اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں پر گاڑی میں کھلے عام رومانس چل رہا ہے۔ کان میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اپنی عادت سے مجبور نہ تو اس کے ہاتھ رک رہا تھا نہ ہونٹ۔ گاڑی اپنے سفر کی طرف رواں دوا تھی۔ وہ گہرے نیند میں تھی جب اسے جھٹکے سے گاڑی رکنے کا اندازہ ہوا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی تو شاہزیب اس کے کاندھے پر بڑے آرام سے اپنا تکیہ سمجھے ہوئے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ گاڑی رکنے سے بیدار ہو گئی تھی۔ کیا ہم پہنچ گئے ہیں؟ آنکھ کھلتے ہی ہما نے شاہزیب کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، بس کچھ ہی دیر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے، ابھی رکے ہیں ایک جگہ، یہاں پر کافی اچھا ڈھابا ہے، یہاں پر ہم
اپنی پیٹ کی خاطر تازہ کر لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سب ڈاکٹرز آپس میں باتیں کرتے ہوئے وین میں شور مچائے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ زیادہ تر لوگ وین سے نیچے اترنا شروع ہو گئے تھے، شاید گاڑی ڈھابے پر ہی آ کر رکی تھی۔ ایسے میں شاہزیب تھوڑا شیشے کی جانب جھکا، جیسے کہ کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے لگا ہوں۔ ہما وین میں کھڑکی والی سائڈ پر تھی، جبکہ شاہزیب دوسری سائڈ پر۔ ہما کی تو ہوائیاں اڑ گئی تھی شاہزیب کی حرکت بازی پر۔ دیکھنے میں اتنا سلجھا ہوا ڈاکٹر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی اصل زندگی میں ایسا ہے۔ یس اور نو میں زیادہ تر بات کرنے والا ڈاکٹر شاہزیب اس کی کھڑکی کی جانب جھکتے ہوئے بڑے آرام سے اپنے لف کی پنکھڑیوں پر رکھتے ہوئے اپنی مارننگ کس لے چکا تھا۔ پوری رات ان لوگوں نے سفر کیا تھا اور اب صبح 12 بجنے والے تھے۔ ہما بالکل پتھر سی ہو گئی تھی۔ شاہزیب کی حرکت پر کا تو ایسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ شاہزیب رات کو جو اس نے کرنا تھا وہ کرتا رہا، مگر اب تو وہ دن میں بھی اپنی آئی پر اتر آیا تھا۔ شاہزیب کتنے بے شرم ہے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو اسے واپس اپنے آرام سے نارمل زاویے کا چہرہ لیے بیٹھتے۔ ہما نے آہستہ سے دانت پیستے ہوئے کہا، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ بس بات ختم۔ اب اس میں بے شرمی والی بات کون سی ہے؟ آنکھ دباتے ہوئے بہت کم آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحبہ تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ مجھے اپنی مارننگ کس کتنی عزیز ہے، تو ایسے میں مجھے بے شرمی والا لقب مت دیجیے اور چپ چاپ میرے ساتھ نیچے چلیں، آپ کو مزیدار ناشتہ کرواتا ہوں۔ بنا اپنی بات کو پر کوئی شرمندہ ہوئے ہما کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وین سے نیچے اترنے لگا۔ زیادہ تر ڈاکٹرز نیچے جا چکے تھے۔ جس انداز سے اس نے اپنی مارننگ کس لی تھی، کسی کے دماغ میں تو دور دور تک بھی نہیں تھا۔ سب کو یہی لگا کہ وہ کھڑکی پر جھکا شاید اسے باہر دیکھا تھا کہ ڈھابا آ گیا ہے۔ ڈھابا بالکل پٹھانوں والے سٹائل سے بنا ہوا تھا۔ سردی کی شدت کافی زیادہ تھی۔ وین سے باہر نکلتے ہی سب کو احساس ہوا تھا، کیونکہ وین میں تو ہیٹر چل رہا تھا، تو کسی کو زیادہ سردی کا احساس نہیں ہوا۔ سب ہاتھ رگڑنے لگے تھے سردی کی شدت سے۔ ویسے بھی کراچی کے لوگ سردی کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ کراچی میں ٹھنڈ زیادہ نہیں پڑتی، تو اس لیے لوگ سردی کے عادی بھی نہیں ہوتے۔ سب نے اپنی اپنی شالیں سیدھی کر کے لپیٹنی شروع کر دی۔ قیامی لوگ کے منہ سے دھواں باتیں کرتے ہوئے نکل رہا تھا۔ اب تو ڈاکٹرز بھی وین سے باہر آئے، ان کے منہ سے بھی بھاپ اڑ رہی تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے سب کو اندر بٹھانے کا انتظام کیا گیا۔ شاید اس ڈھابے پر اکثر رش رہتا، کیونکہ ڈھابے کا کھانا بہت لذیذ لگ رہا تھا۔ بیٹھتے ہی خوشبو سے اندازہ ہو چکا تھا، یا پھر یوں کہے کہ ان کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ناشتے کا ٹائم تو تقریباً گزر ہی چکا تھا۔ ان لوگوں نے دوپہر کے کھانے کا پوچھا تو سب نے اپنی اپنی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ شاہزیب نے ہما سے پوچھا تھا کہ تم کیا کھاؤ گی؟ وہاں کی پشاوری کڑھائی کے بارے میں شاہزیب نے اسے بتایا تھا کہ وہ بہت لذیذ ہوتی ہے، اس میں مرچ مسالے بہت کم ہوتے ہیں، گوشت اور اوریجنل ذائقہ یہ لوگ ایسا بنا دیتے ہیں کہ کھانے والے کو بہت مزہ آتا ہے۔ تو ہما نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے منگوا لے، مگر پھر بھی ساتھ میں ایک تو اور ڈشز بھی شاہزیب نے آرڈر کر دی تھی۔ سب لوگ رات کے تھکن سے چور کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ صبح جو لوگ جاگے تھے انہوں نے ساتھ لائے ہوئے بسکٹ اور چائے سے اپنا ناشتہ کر لیا، جبکہ ہما اور اکثریت لوگ جو سو رہے تھے وہ ڈائریکٹ دوپہر کا کھانا ہی کھا رہے تھے۔ بھوک نے سب کو بے حال کر رکھا تھا، اوپر سے کھانا اتنا لذیذ تھا کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اندر ان لوگوں نے آگ جلا کر جگہ جگہ اپنے مقامی سٹائل سے رکھی ہوئی تھی مٹی کے بنے ہوئے آتش دانوں میں لکڑیاں جلائی ہوئی تھی، جن کے اندر سردی نہ ہونے کے برابر کھانا کھا کر وہ پھر سے وین میں سوار ہونے لگے اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ بہت خوش ہو رہی تھی وہ گھر میں آتے ہی اپنے بیٹے کے گھر آنے والی خوشخبری سن کر، جو کہ وہ فون پر ہی سنا چکا تھا۔ احمد کی امی مہک کو گلے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے صدقے واری ہو رہی تھی۔ آخر ان کے بیٹے کے گھر کی یہ پہلی خوشی تھی۔ وہ دادی بننے والی تھی، وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ آج ہی لاہور واپس آئی تھی اپنے گھر، جب احمد فون پر ان کو بتا چکا تھا کہ وہ دادی بننے والی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جلدی سے اپنی بہن کا حال چال پوچھ کر گھر واپس آ جائے، ان کی بہو کو گھر میں اس کے ساس و ماں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ سن کر تو جیسے احمد کی ماں سے وہاں رکا ہی نہیں گیا، وہ دوسرے دن ہی تیاری کر چکی تھی، جبکہ بہن کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے مجبور کر کے کچھ دن اور رکھ لیا۔ آخر وہ آج آن ہی پہنچی تھی اپنے گھر۔ احمد اپنی امی جان کو لے کر ایئرپورٹ سے گھر آیا تھا اور اب وہ
اپنی بہو کے ساتھ بیٹھی ہوئی شاپنگ دکھا رہی تھی، جو کہ وہ لاہور سے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے کر کے لائی تھی۔ وہ نہیں بولی تھی اپنے پوتے کو بھی اس کے لیے بھی شاپنگ کر کے لائی تھی۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو پوتا دے گا۔ احمد کے گھر اولاد کی خوشخبری سن کر وہ بہت خوش تھی۔ اپنے پوتے کے کپڑے دکھاتے ہوئے وہ اتنی خوش تھی کہ مہک ان کو گلے لگا لیا۔ مہک بھی خوش تھی کہ اس کی اولاد کے نخرے اٹھانے والی دادی اس کی دنیا میں موجود ہے۔ احمد کے پاؤں تو زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اس دن سے جب سے اسے پتا چلا کہ مہک پریگننٹ ہے، وہ اسے زمین پر پیر بھی تو رکھنے نہیں دیتا تھا۔ ہر کام خود سے ہی اس کے لیے کر لیتا۔ آفس جاتے ہوئے بھی اسے سمجھا کر جاتا کہ اسے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ مہک بہت خوش تھی اپنے لیے، مگر وہیں دل میں میرت کے لیے اسے بہت دکھ اور گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ آخر اس نے ہی تو چھین لی تھی میرت کے گھر کے آنے والی پہلی خوشی کو، اور اب جو ڈاکٹرز اس کے لیے بتایا تھا کہ وہ اگر ماں بنے گی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا ایسے تو میں وہ اور بھی بہت کچھ بلکہ ہوگا ایسے میں وہ اور بھی خود سے شرمندہ سی تھی۔ وہ روز دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرت کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مہک بیٹا کہاں کھو گئی؟ اس کو اس طرح کھوئے ہوئے دیکھ کر اس کی ساس نے اپنی شاپنگ کی طرف متوجہ کیا۔ مرہا آج فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی تو اس کی آنکھ فون پر آنے والی بیل کی آواز سے کھلی تھی۔ فون اٹھاتے ہی ہمیشہ کی طرح کچھ سیکنڈ کے بعد بند کر دیا۔ اس طرح کی کالز مرہا کو پچھلے کئی دن سے آ رہی تھی، مگر وہ اگنور کر دیتی تھی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ شاہمیر کو بتائے کہ ایک اننون نمبر سے کال آتی ہے اور بنا کوئی بات کیے ہی کچھ سیکنڈ کے بعد کاٹ دی جاتی ہے، مگر پھر یہ سوچ کر وہ اپنا ارادہ ترک کر دیتی ہے کہ اس کے بتانے سے شاہمیر بہت پریشان ہو جائے گا، اور ویسے بھی کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ آج کل تو فون پر ہر کسی کو اس طرح کی رانگس کال آتی ہی رہتی ہے۔ آج کل ایسے کچھ نکمے لوگ ہیں جن کو زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو اسی کام کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ خود ہی سوچتی ہوئی فون کو سائڈ پر رکھ کر ناشتے کے لیے باہر ٹیبل پر آ گئی تھی، جہاں پر میرت بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ میں کب سے ناشتے پر تمہارا ویٹ کر رہی تھی، جب تم نہیں اٹھی تو میں نے سوچا چلو چائے ہی پی لیتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی، اس لیے میری آنکھ نہیں کھلی۔ اگر تم ویٹ کر رہی تھی تو مجھے اٹھا دیتی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر بولی تھی، نہیں میں نے سوچا چلو مس کا آج آرام کرنے کا موڈ ہے تو آرام کر لے، کل کو کہو گی بھابھی مجھے چین سے سونے نہیں دیتی تھی۔ نندوں کو آج کل بہت شکایتیں ہوتی ہیں اپنی بھابھیوں سے۔ میرا چائے کا سپ لیتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی، جبکہ پاس کھڑی ہوئی زکیہ بھی ان کی بات سن کر ہنسنے لگی تھی۔ زکیہ تم ہنس رہی ہو کیا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ ہوتی ہے نا نندوں کو بھابھیوں سے شکایتیں؟ میرم نے زکیہ سے سوال کیا۔ جی بیبی جی ہوتی ہیں، مگر آپ دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے۔ آپ دونوں تو ماشاءاللہ لگتی نہیں کہ ایک دوسرے کی بھابھیاں نندیں ہیں، سگی بہنیں لگتی ہیں آپ دونوں۔ زکیہ نے سچ ہی تو کہا تھا، دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور امی جان کی وفات کے بعد تو مرہا کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل بڑی بہنوں کی طرح۔ مرہا تو پتہ نہیں مگر تم بہت اچھی ہو۔ میرا تو پتہ نہیں مگر تم بہت اچھی ہو، مرہا نے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر اب میرب ہی تو تھی اس کے مائکے کی رونق، اس نے ہی تو اب گھر کو آباد رکھنا تھا۔ میرب بھائی سے بات ہوئی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی، میں سمجھی نہیں کس بارے میں؟ میرب نے ساتھ میں زکیہ کو مرہا کے لیے ناشتہ لانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے میں اپنے بھتیجے یا بھتیجے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، تم نے بھائی سے بات کی؟ وہ ایگری ہے بیبی پلان کرنے کے لیے، مرہا نے تفصیل سے کہا۔ ہاں کی تھی، مگر شاہ کا جواب نہ میں ہے۔ پتہ نہیں ڈاکٹرز نے شاہ کے دماغ میں کون سا ڈر بھر دیا ہے جو وہ میری بات سننے کا ارادہ رواداری نہیں ہے۔ افسوس زدہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، میرے بھائی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں تمہیں کچھ ہونا چاہے۔ میں نے دیکھا ہے بھائی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے تحاشا پیار، اور بھائی کی زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن سے بھائی پیار کرتے ہیں، اور جن سے بھائی پیار کرتے ہیں ان کے لیے بھائی بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں، جیسے کہ تمہارے لیے۔ وہ سمجھانے والے انداز سے بول رہی تھی۔ زکیہ بھی ناشتہ لے کر آ گئی تھی تو دونوں ساتھ میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ مرہا میں کوئی دنیا کی انوکھی عورت تو نہیں ہوں جو ایک بچہ پیدا کرنے سے مر جاؤں گی،
मैं शाह की वीरान जिंदगी में रंग भरना चाहती हूँ, मगर शाह है कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। जब भी बात शुरू करती हूँ अच्छे खासे मूड में होते हुए भी लाल आंखें दिखाकर मुझे हमेशा की तरह डरा कर चुप करवा देते हैं। वो नाश्ता करते हुए साथ में अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है? मुंह में निवाला डालते हुए मिहा ने सवालिया नजरों से मीरब की जानिब देखा। अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, कोशिश ही जारी रख सकती हूँ। और मैं क्या करूँ? होगा तो वही जो शाह चाहेंगे। जितना मर्जी मुझसे प्यार कर ले, मगर चलाते तो वो हमेशा अपनी ही है। चाय के कप में चाय उंडेलते हुए एक कप अपने सामने रखा और दूसरा मिरा को देते हुए बोल रही थी, जी बीबी जी, आप मुझे दोपहर के खाने का बता दें ताकि मैं तैयारी कर सकूं। जकिया ने टेबल से बर्तन उठाते हुए कहा था। हाँ बताओ मिरा, क्या खाना है? जकिया को बता दो, मीरब ने भाभी की तरह मिरा से कहा था। वो अपनी मर्जी का खाना बनवा ले। मीरब जो भी बनवाना है भाई की पसंद से तुम बनवा लो। मैं तो आज अपने घर का चक्कर लगाऊंगी। मेरा वहां पर कुछ सामान है और भी वो भी पैक कर लूंगी। शायद मीर एक दो दिन में ही मुझे लेने आएंगे, तो इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, इन्होंने मुझे बताया था। तो मैं पहले से ही पैकिंग कर लेती हूँ और कुछ वक्त वहां जाकर घर वालों के साथ भी गुजारूंगी। मीरब एक साथ टेबल से उठकर अपने अपने रूम की जानिब जाते हुए मिरहा ने बताया था। अच्छा तो तुम्हारा ये प्लान है, ठीक है जकिया, तुम शाह के लिए मटन कढ़ाई बना लो और साथ में आलू की तरकारी बना लेना। मीरब ने मिरहा से बात करते हुए जकिया को भी खाने का बता दिया था। दोनों फिलहाल अपने अपने रूम में चली गई। खुर्रम की माँ, ये घर में किस तरह की बेहयाई चल रही है, मुझे बताना पसंद करोगे? चौधरी साहब अपनी बीवी के पास आते ही गरज पड़े थे, जो कि बैठी हुई घर के मुलाजमीन की तनख्वाहें बांट रही थी। तुम सब जाओ यहाँ से। नौकरों को इशारा करते हुए चौधरी की बीवी ने जाने को कहा था। क्या हो गया है चौधरी साहब? कभी आसपास भी देख लिया करें, इतने सारे नौकरों के सामने आकर शुरू हो जाते हैं। वो नागवार सा मुंह बनाते हुए बोली थी। मैं गल करते हुए भी आसपास देख लिया करो। ये मत तो अपने पुत्र को भी क्यों नहीं देती, जो घर की इज्जत उछालता फिर रहा है? इसे क्यों नहीं समझाती? चौधरी साहब गुस्से से आग बबूला होकर दोनों हाथ कमर पर रखे हुए गुस्से से बोल रहे थे। चौधरी साहब बैठ जाएं। गांव की औरतों की तरह ये कमर कसकर लड़ लड़ने मत आ जाया करें। वो भी गुस्से से बोली थी। अब क्या कर दिया है मेरे पुत्र ने, जो इस तरह आग का गोला बनकर आ गए हैं? तुझे तो जैसे इसके करतूतों का पता नहीं है। पास पड़े हुए मूड़े पर बैठते हुए बोले थे, जबकि पूनम की माँ सब बात जानते हुए भी अपने पुत्र का पक रखने के लिए चुप बैठी थी। चौधरी साहब रात के तीसरे पहर जब तहज्जुद के लिए उठे तो इन्होंने देखा कि खुर्रम बिना किसी डर और खौफ के बिना बिया के कमरे से निकलकर अपने कमरे की जानिब जा रहा था। इसे भी पता था कि इसके अब्बा साईं इसे देख चुके हैं। एक नजर इसने भी देखा था, मगर फिर बड़े धड़ल्ले से सीना तानते हुए वो अपने रूम में चला गया। रात के इस पहर बोलना मुनासिब नहीं था, पर सुबह चौधरी साहब को पंचायत में कोई खास काम आ गया था, जिसकी वजह से ना तो वो खुर्रम से बात कर सके थे, ना ही अपनी बीवी से। और अब वो घर आते ही रात से भरे गुस्से से फट पड़े थे। तुमने अपने पुत्र को रोका क्यों नहीं? चौधरी साहब यकीन से बोल रहे थे। वो जानते थे कि खुर्रम की माँ इतनी लापरवाह नहीं, वो अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानती है। क्या समझाऊं आप बाप बेटा, जैसे कि मेरी बड़ी सुनते हो। वो अपना रोना बाद में रो लेना, तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। तूने अपने पुत्र को रोका क्यों नहीं? और रात के इस पहर बिया धी के कमरे में क्या करने गया था? चौधरी साहब अपने मुद्दे की बात पर आ गए थे। कैसे रोकती? जब इसने सीधे तरीके से आपसे रुखसती का मुतालबा किया तो आपने इसे मना कर दिया। जो जवान औलाद है, जब वो इज्जत से अपनी मांग को रुखसत करवाना चाहता था तो आपने मना करने की जरूरत क्या थी? वो अपने शौहर के फैसले को ही गलत बोल रही थी। इसका मतलब है ये कि तुम भी अपने बेटे के साथ घर की इज्जत नीलाम करने में बराबर की शरीक हो। वो गुस्से से बोल रहे थे। चौधरी साहब, खुदा का खौफ करें, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। माना कि खुर्रम इस बियाधी के कमरे में जाना गलत है, मगर गुनाह नहीं किया। बीवी है वो इसकी, सालों पहले इसका निकाह हो चुका है। दुनियादारी की नजर से देखो तो यह गलत है। अगर अल्लाह सोने का फैसला और हुक्म देखें तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। जवान औलाद अगर मुंह जोर हो जाए तो ऐसे में क्या कर सकती थी? इसने भी एक दिन इसको जाते हुए देखा था। मना करने की कोशिश की इसने भी, मुझे यही दलील दी जो इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ। इसने कहा था कि बीवी है इसकी, या तो अपने शोहर की रुखसती लेकर दो, या फिर मुझे कोई और फैसला मुसल्लत ना करें।
تو بتائیں میں کیا کہتی پھر اس کو؟ اس کی ضد کا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اس سے بھی غلط قدم اٹھاتا میں چپ ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری مجبوری بتا چکی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر کرو تیاری، پرسوں ہی بیا کو رخصت کر کے میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ چودھری صاحب بہت سمجھدار آدمی تھے، اپنی بیوی کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے فیصلہ لے چکے تھے۔ چودھری کی بیوی بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے رب کا شکر ادا کیا کہ چودھری صاحب رخصتی کے لیے راضی ہو گئے۔ کیسے ہو میرے پیارے پیارے بچوں؟ وہ پنجرے کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑی بے قراری سے بولی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے کہ وہ چھت پر نہیں آئی تھی، شاید تب سے جب امی جان زندہ تھی اور شاہ نے اسے اوپر آنے سے منع کیا تھا۔ وہ آخری بات ملاقات ہوئی تھی میرب کی اپنے پیارے آسٹریلین طوطوں کے ساتھ۔ شاہ نے جب دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی منڈیاں مروڑ دے گا، اس کے بعد تو میرب کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ آج اچانک سے اس کے دماغ میں طوطوں والی بات آئی تو ان سے ملنے آ گئی۔ اس نے سوچا کون سا شاہ اس وقت گھر پر ہے، تو مرہا تو اپنے سسرال جا چکی تھی، یعنی کہ اب میرب کے مائکے میں شاید وہ اگلے ایک دو دن وہیں رہے گی، کیونکہ اس کے موڈ سے تو یہی لگ رہا تھا۔ وہ بڑی بے فکر ہو کر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی اپنے پرندوں سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں پیارے پیارے آپ لوگوں جیسے بچے ہوں، مگر شاہ میری بات مانتے نہیں ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے کیوٹ بچوں کو مٹکوں میں بیٹھا ہوا دیکھ کر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے بولی تھی۔ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی، پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد خود ہی اٹھ کر چھت سے نیچے آ گئی۔ کھانا ریڈی تھا مگر ابھی تک کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ زکیہ نے نیچے آتے ہی کھانے کا پوچھا تھا۔ زکیہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر پھر چپ کر گئی۔ اس نے سوچا کھانا رات کو شاہ کے ساتھ ہی کھائے گی، کیونکہ ناشتہ لیٹ کیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے روم میں آ گئی، مگر جیسے ہی روم کے اندر قدم رکھا تو میرا کی آنکھیں تو ابل کر باہر آنے کو تھی، کیونکہ سامنے ہی شاہ اپنے غصے سے لال آنکھیں لیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ شوز بھی ابھی تک نہیں اتارے تھے، شاید وہ میرب کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ویلکم، آؤ میرب میڈم، اپنے چہیتے پرندوں سے فرصت مل گئی ہے تو اندر تشریف لے آؤ۔ وہ اسے زور دروازے پر ہی کھڑے ہوئے دیکھ کر بڑے طنزیہ الفاظوں میں بول رہا تھا۔ شاہ آپ کب آئے؟ وہ لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی۔ شاہ کی جان، شاہ اسی وقت آیا جب تم اپنے طوطوں کے پاس بیٹھی ہوئی میری شکایتیں لگا رہی تھی، ان کو بتا رہی تھی کہ تمہارا کتنا دل کرتا ہے تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہارا ظالم شاہ تمہاری بات نہیں مانتا۔ میں ٹھیک اسی وقت ہی آیا تھا۔ شاہ وہ تو میں ایسے ہی بول رہی تھی، اگر آپ آئے تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں، اور آپ اتنی جلدی آج کیسے آ گئی؟ وہ ایک ہی ساتھ بہت ساری باتیں کرتے ہوئے بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ شاہ طوطوں سے کتنا چڑھتا تھا اس بات کا میرب کو بڑی اچھی طرح اندازہ تھا۔ شاہ تو ایسے چڑھتا تھا کہ وہ میرب کے کوئی بوائے فرینڈز ہوں۔ اسے کیا پتا تھا کہ آج شاہ نامی شامت اتنے ٹائم سے گھر آ جائے گا۔ نہیں تو وہ کیوں جاتی چھت پر؟ اب تو وہ سوچ کر ہی خود کو کوس رہی تھی۔ آگے آؤ، تمہارے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ مس میرب رومانچا، وہ بڑے ادب سے میرب کی جان نکالنے والی بات کر رہا تھا۔ شاہ میں وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولتی ہوئی اپنے دماغ میں سوچے جانے والی بات پر عمل کر چکی تھی۔ اس کا شاہ جو اس کے دماغ میں بہت زیادہ تیز تھا، اس کے ارادے کو بھانپتے ہوئے جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھا تھا۔ تقریباً 3 ہی قدموں میں میرب تک کا فیصلہ طے کرتے ہوئے وہ میرب کو باہر سے کچھ ہی دوری پر جا کر پکڑ چکا تھا۔ شاہ پلیز، ابھی تھوڑی دیر میں ہی خود ہی واپس آ جاؤں گی، مجھے جانے دے، وہ منت کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہ جو اسے اپنے بچوں کی طرح اسے گود میں اٹھائے ہوئے واپس روم میں لا رہا تھا، روم کے اندر لا کر دروازہ مارتے ہوئے دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ میرب جتنی مرضی بہادری دکھا لے، مگر یہ سچ تھا کہ میرب آج بھی شاہ کے غصے سے جان جاتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ شاہ اب پہلے سے غصہ کافی کم کرتا تھا، مگر طوطوں سے شاہ کو اچھی خاصی چڑھتی۔ میری جان کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب تمہیں گود میں اٹھا کر لاتا ہوں تو تمہیں اپنے قدم مبارک زمین پر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے جبڑے سے پکڑ کر لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔ کتنی بار منع کیا ہے تمہیں کہ ان پرندوں کے ساتھ نہیں دیکھوں تمہیں، میرا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ شاہ کتنے دنوں بعد گئی تھی، قسم سے بھی جبڑے کو چھڑاتے ہوئے ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جانے کا ریزن پوچھ رہا ہوں کیوں گئی تھی؟ بہت یاد آ رہی تھی ان کی، یا تمہاری محبت کا جام بھر گیا تھا جو تم مجھ پر انڈیلنے کے بجائے پرندوں کے پاس پہنچ گئی؟ مجھے کیا پتا تھا کہ جب
मैं नहीं होता तो मेरी गैर हाजिरी में तुम अपनी तवज्जो का मरकज इन परिंदों को बनाए रखती हो। वो बेयकीनी से बोल रहा था। शाह सच में आज ही गई थी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? बामुश्किल जबड़े को छुड़ाते हुए शाह को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। कैसे करूं यकीन? आज कितने दिनों बाद मैंने सोचा कि चलो ऑफिस में कोई काम नहीं तो मैं घर चला जाता हूँ। और मिर्हा ने भी फोन करके बता दिया कि वो आज अपने घर रुकने चली गई है। मेरा इतना अच्छा मूड था कि जो तुमने तहस नहस कर दिया। आते ही जकिया से पूछा तो पता चला कि मैडम छत पर तोतों के साथ रोमांस फरमा रही। आहा। शाह, दर्द होने दो। इसकी बात को बीच में काटते हुए बोला था। मीरब के निचले होंठ के किनारों को दांतों तले दबाते हुए काटा तो मीरब के मुंह से दर्द के मारे आह निकली। जब बताने की कोशिश की तो शाह ने बात को बीच में ही काट दिया। तैयार हो जाओ, आज रात की फ्लाइट से हम लोग तुर्की जा रहे हैं। वहां चलकर तुम्हारे होश अच्छी तरह से ठिकाने लगाऊंगा। इसकी पंखुड़ियों को दांतों से काटते हुए अपना गुस्सा उतारते हुए बोला था। शाह का गुस्सा मीरब पर इसी तरह से उतरता था। इसीलिए तो मीरब जान छुड़ाकर कुछ देर के लिए भागकर रूम से गई थी ताकि शाह का गुस्सा ठंडा हो सके। शाह, हम तुर्की कैसे जा सकते हैं? अभी तो मेरा यहाँ पर है। हमारे पास वो शाह का ध्यान हटाने के लिए बोल रही थी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी शामिर से बात हो चुकी है। मेरा इसकी जिम्मेदारी है, वो खुद देख लेगा। तुम पैकिंग करो। बातें करते हुए बीच में मीरा की जान को तंग किए हुए था। शाह, सॉरी, माफ कर दे। वो दांतों की चुभन से सिसकते हुए सॉरी बोलकर जान छुड़ाना चाह रही थी। मैं फिलहाल माफ करने के मूड में नहीं हूँ। चुप करके लेटी रहो। अगर दोबारा आह की आवाज मुझे सुनाई दी तो जान ले लूंगा। होठों पर उंगली रखते हुए फुल स्टॉप लगाकर इसे चुप करने का बोल चुका था। मीरा दुश्मन जहां की हाथ में खुद को सुपुर्द करते हुए सब्र की घूंट पीती हुई लेटी रही। वो रुमान शाह था, अपनी मर्जी का मालिक। मीरब से जितना मर्जी प्यार कर ले, मगर जो कुछ इसके दिमाग को गलत लगता था, इस पर समझौता करना शाह की फितरत में नहीं था। अब मीरब ने परिंदों से प्यार जताना जो पल गुजारे थे, अब शाह इसका हिसाब लिए बिना मीरब को कैसे छोड़ सकता था? वो जितनी मजामतें करती, इसको पता था कि शाह इतना ही इसे हलकान करेगा। तो बेहतर था जब हलाल होना इसका मुकद्दर था तो आसानी से ही कसाई के हाथ में खुद को सौंप दे। वो जानती थी कि रात का खाना खाने से पहले शाह ऐसे खाकर अपनी भूख मिटाएगा। इसके बाद ही कहीं इसका गुस्सा ठंडा होगा। इसकी सांसों को इस पर तंग किए हुए सारा हिसाब किताब निपटा रहा था और सख्ती से अपने लब इसकी पंखुड़ियों पर रखे हुए गुस्से से इसकी सांसों को अपने अंदर शामिल कर रहा था। वो अपनी ही सांसें लेने से के लिए शाह की मोहताज थी। आह आह, शाह प्लीज। इसके होठों पर लेटा हुआ इसके दिल वाले मकाम पर दांत काट चुका था। वो सिसक कर इसका नाम लेते हुए इल्तिजा कर रही थी। क्या मेरी जान को दर्द हो रहा है? गंभीर आवाज में इसका चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा। शाह, आप तो मेरे प्यारे शाह है ना, प्लीज माफ कर दे। मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट मटन कढ़ाई बनवाई है। चलिए, आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। मटन कढ़ाई के साथ आपकी पसंद की आलू की तरकारी भी बनी है। शाह के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बड़ी मोहब्बत से इल्तिजा कर रही थी। शाह, तुम्हें बच्चा लगता है जिसे तुम खाने का झांसा दे रही हो। ठीक है, खाना खिलाना चाहती हो तो फिर मटन कढ़ाई की जगह अपनी परिंदों की कढ़ाई बना कर दो। आज तो मैं वही खाऊंगा। लबों के जलते हुए लम्स इसकी गर्दन पर छोड़ते हुए कुछ पल के लिए रुका था। हाय बेचारे मासूम, इत्तू इत्तू से तो है। इनका इन इनसे आपका क्या बनेगा शाह? आप कितने जालिम हैं। आप इनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इन परिंदों की कढ़ाई का सुनकर मीरब की जान ही निकल गई थी। कुछ देर पहले डरी सहमी हुई मीरब परिंदों के नाम पर से तड़प तड़प कर जवाब देने लगी थी। शाह, आप इन परिंदों से इतना जेलस क्यों होते हैं? क्यों चिढ़ते हैं आप इनकी मासूम परिंदों से? इतने प्यारे तो हैं वो। शाह अपने तरीके से इसका अपना गुस्सा निकाल रहा था, मगर फिर भी मीरब बाज नहीं आई थी परिंदों की वकालत करने से। तुम ये जो इनको हर वक्त बेचारा मासूम क्यूट इत्तू सा शोनो मोनो बोलती हो ना, इन सबसे मुझे बहुत चिढ़ है। तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। इतनी सी बात तुम नहीं समझती हो। अभी तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। उठकर तैयारी करो। तुम्हें तो मैं परिंदों के साथ कुछ दिन दूर ही लेकर चलता हूँ। ये परिंदे ना हो गए मेरी जान का तो अजाब बन गए। नफरत हो गई है मुझे इनसे। अगर ये अपनी जान ने ना पाले होते तो मैं कब का इनकी कढ़ाई बना चुका होता। अब इनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर तुम्हारा जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा मैंने हशर करके तुम्हारे होश ठिकाने लगाए ना तो मेरा मेरा नाम भी रोमान शाह नहीं। ये जो
तुम मोहब्बत की चोंच जाकर परिंदों से लड़ाकर मोहब्बतों को इन पर निछावर करती हो। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि कसम से तुम इन परिंदों से भी अपना चेहरा छुपाती फिरोगी। एक एक लफ्ज को चबाते हुए गुस्से से शाह ऐसे जेलस होकर बोल रहा था जैसे वो परिंदे नहीं, चलते फिरते खूबसूरत नौजवान थे जिनके साथ मीरब जाके मोहब्बत के पेंचे लड़ा रही थी। शाह को गुस्सा आ रहा था। मीरब को इतनी कड़ी सिचुएशन में भी हंसी आ रही थी। शाह ने खा जाने वाली नजरों से इसकी जानिब देखकर बेड से उठकर खड़ी हो गया। जी, तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। अगर मैंने तुम्हारी सिस्कियों में अगर मैंने तुम्हारी सिस्कियों में ना बदले तो फिर कहना, वॉशरूम में जाते हुए गुस्से से बोला। क्या करने वाले हैं आप वहां जाकर? यहाँ कौन सी आप रात रात करते हैं जो मुझे धमकियां सुना रहे हैं? वो शाह को जाता हुआ देखकर शेर बनकर बेड पर बैठते हुए बोली थी, ये तो अब तुम्हें वहां चलकर ही बताऊंगा। तुम जितने दांत निकाल सकती हो निकाल लो।